ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالا۔ پیارے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات آپ پوری توجہ کے ساتھ سن لیں۔ بہت زیادہ مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اول وقت پہ خطبہ جمعہ کے لیے نہیں آتے۔ بہت تھوڑے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو امام کے ممبر پر آنے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ بس آپ یہ کوشش کیا کریں کہ جب آپ خطبہ جمعہ کے لیے امام کے آنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں تو دائیں بائیں نہ دیکھا کریں، آگے پیچھے نہ دیکھا کریں، استغفار کیا کریں، دعا کیا کریں، معافی مانگا کریں، اللہ سے رزق کا سوال کیا کریں۔ میں باوضو ہوں، مسجد میں ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ 8 دن مصروف رہتے ہیں، جاب میں مصروف رہتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے، تو اس میں آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، 6 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، 2 کر کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ قرآن شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ ذکر کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ ہم نے بر صغیر پاک و ہند میں بھی دیکھا ہے اور یہاں بھی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ تو اول وقت میں آتے نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نماز کو کھڑا کریں گے کئی لوگ دوڑے آئیں گے، نماز میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے، تو اس وقت کو آپ نے سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا آخری خطبہ جمعہ بھی اول وقت پر اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا پیغام میں نے آپ کو دینا ہے، میری طرف دیکھیں توجہ سے۔ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو امام کی طرف دیکھتے ہیں، پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں۔ میں نے صرف آپ کو چھوٹی سی بات یہ آج بتلانی ہے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ بس میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، العرض المتواضع، بڑی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ آپ نے مرنے سے پہلے ہر وہ نیک عمل کر کے مرنا ہے جس نیک عمل پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ بس یہ میرا پیغام ہے پورے خطبے میں۔ جانوروں جیسی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے۔ آپ میری بات کو مائنڈ نہ کرنا، جو صرف جاب کرتا ہے اور اپنے کاروبار پہ جاتا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ جنت ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میرے لیے میزبانی تیار کی ہے، مہمان نوازی کا اہتمام ہے، تو وہ جانوروں جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ جو بندہ اپنی جنت کے لیے یہاں نہیں جیتا، جس بندے کے دل میں طلب جنت نہیں، شوق جنت نہیں، جو اللہ کی جنت کے لیے نہیں ترستا، نہیں تڑپتا، وہ جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو ایمان لے کر آئے، جو خطبات جمعہ میں آتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، حلال کھاتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہے، مجھ سے ڈرتے رہے۔ كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ہم نے ان کے اترنے کی جگہ جنت الفردوس بنائی ہوئی ہے۔ ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس ہے۔ ادھر دیکھو،
یہ اللہ کو کہا کرو اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ اور آپ کو ایک میں صحیح حدیث شریف سناتا ہوں، یہ جامع ترمذی شریف میں آتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نمازی بندہ، دیندار بندہ، بھئی آپ بہت اچھے ہیں، آپ حلال کمانے کے لیے انڈیا سے آئے ہیں، بنگلہ دیش سے آئے ہیں، آپ برماوی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ یہاں رزق حلال کمانے آئے ہیں، آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو، اللہ آپ کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ رسول رحمت اللہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو 3 دفعہ کہتا ہے، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ مجھے جنت دے دے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، قالت الجنہ، جب بندہ تیسری دفعہ کہتا ہے نا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت بول کے کہتی ہے یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھے اتنے پیار سے مانگ رہا ہے، اللہ مجھے دے ہی دے۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ ریاض میں رہیں، آپ یہاں رہیں، لیکن آپ کی دل کی نگاہیں اللہ کی جنت پہ ہونی چاہیے۔ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارے بڑے نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا۔ بس میں نے آپ کو خطبہ دے دیا جی، آپ کو میں نے موٹا سا پیغام، عام سا پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ نے مرنے سے پہلے وہ نیک اعمال کر کے مرنا ہے جن اعمال پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہوئی ہے۔ وہ آپ دیکھیں، ادھر دیکھیں، آپ رات کو بیٹھ کر یا کل کسی وقت آپ ایک کاپی لیں، قلم لے کر آپ لکھیں کہ وہ کون کون سے نیک اعمال ہیں، یہ نیک عمل کرے۔ مثال کے طور پہ جس کا عقیدہ توحید اچھا ہوگا، جو قبروں پہ سجدہ نہیں کرتا، جو شرکیہ تویز نہیں پہنتا، جو غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا، جس کے دل میں اللہ کی توحید کی غیرت ہے، وہ بے اولاد دنیا سے چلا جاتا ہے، مقروض دنیا سے چلا جاتا ہے، دھکے کھا کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ فرمایا دخل الجنہ، وہ جتنا بھی گناہ گار ہوگا اللہ عقیدہ توحید والے مسلمان کو بالآخر اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ دعا کر لیں اللہ مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید پہ استقامت نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات رسول رحمت اللہ السلام اسی طرح نمازی، من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، کون سی 2 نمازیں؟ فجر اور عصر، اس کو بستر پہ نہیں ضائع کرنا۔ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، عصر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک ایسے سچے نمازی کو بھی اپنی جنت کا مہمان بنائیں گے۔ بھئی دیکھیں، ہم نے بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، ہم نے اللہ کے پاس عقیدہ توحید کا تحفہ لے کے جانا ہے، ہم نے اللہ کے پاس سجدے لے کر جانے ہیں۔ بے نماز بندہ جانور سے زیادہ بدتر ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ او کما قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، جس کی زبان اچھی ہے، جس کا دل نرم ہے، جس کے دل میں حسد نہیں ہے، کبر نہیں ہے، آکڑ نہیں ہے، بڑے اچھے اخلاق۔ ہم یہ کئی بزرگوں کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، کئی نوجوان ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بد زبانی نہیں کرنی، میں اللہ کا نبی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کی جنت میں تم کو سب سے اونچے اللہ سے درجے لے کر دوں گا۔ توحید والے بنے، نماز والے بنے، اخلاق والے بنے۔ ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں بڑے عجیب معاملات ہیں، یقین مانے لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بیوی کے ساتھ مار کٹائی ہے، رحم کے رشتے ہم توڑتے ہیں، بہت گھر ہمارے جہنم بن چکے ہیں۔ اپنے دلوں میں محبت رکھیں، اپنے دلوں میں نرمی رکھیں، سب کو معاف کریں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ
من ترک المیراء وان کان محقا او کما قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ لڑائی کرنا چھوڑ دے، جھگڑا کرنا چھوڑ دے، میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ جھگڑا چھوڑنے والے بندے کو میں اللہ تعالیٰ سے جنت لے کر دوں گا۔ نحن عباد اللہ، نحن المسلمون، بھئی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ میں بنگالی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، میں مصری ہوں، میں سوری ہوں، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، رحم دلی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، بااخلاق بندے کو اللہ جنت دے گا۔ اور آئیے رسول رحمت امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کو اللہ کی جنت کی طلب ہو اور وہ غفلت کی نیند سو جائے۔ بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت کی بڑی طلب تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ یاد ہے، ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے تو پوچھا اللہ کے نبی اگر ابھی میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گے۔ انہوں نے کھجوریں پھینک دیں تو کہنے لگے پھر وقت کیوں ضائع کرنا ہے، کھجوریں بھی جا کر اللہ کی جنت میں کھائیں گے۔ بھائی جو جنت میں جانے والا ہوتا ہے وہ توحید پرست ہوتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، وہ دل کا نرم ہوتا ہے، وہ زبان کا نرم ہوتا ہے، وہ صاحب اخلاق ہوتا ہے۔ تو آپ جتنے مسلمان بھائی ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، یہ آخری میرا جملہ سن لیں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں او مسلمانوں، سورۃ الواقعہ کا ترجمہ پڑھو۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا۔ جس بندے کو ان آیات کا ترجمہ آتا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں سورۃ الرحمن کا ترجمہ پڑھو، آپ کو اللہ کا واسطہ سورۃ الرحمن کی تفسیر پڑھو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ سورۃ رحمان کا ترجمہ پڑھو، آپ کے دکھ ٹوٹ جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کی قسم ہم اس لیے پریشان ہیں، ہمیں سورۃ رحمان کا ترجمہ نہیں آتا، ہمیں سورۃ الواقعہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ اگر آپ قرآن شریف کے 30 پاروں کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورۃ الواقعہ کا ترجمہ پڑھو، سورۃ الرحمن کا ترجمہ پڑھو، اور سورۃ الانسان جس کو سورۃ الدہر کہتے ہیں اس سورت کا ترجمہ پڑھو۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا۔ سورۃ الدہر یہ جو 29ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، آخری سے پہلی جو سورت ہے، اس کا ترجمہ پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، میں نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے، آپ کو میں نے ایک مصروفیت دی ہے، آپ کو میں نے ایک بہت اچھا موضوع دیا ہے، جنت کے لیے جینا سیکھو۔ ہم نے دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا، بولو ہم نے دنیا میں دنیا کے لیے، ہم نے جنت کے لیے جینا ہے۔
اپنے بچوں کو بھی جنت کے لیے تیار کرو، خود کو بھی جنت کے لیے تیار کرو۔ یہ دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی زندگی ہے، چن چن کے وہ نیک عمل کرو، گن گن کے وہ نیک عمل کرو کہ آپ کے مرنے کے بعد، کان کھولنا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا کہے میرے ابو ہر وہ عمل کر کے دنیا سے گئے ہیں جس عمل پر نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کہے کہ میرا خامد مرنے سے پہلے وہ عمل کر کے دنیا سے گیا ہے جن اعمال پر اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بہتر فرما دے، ہماری آخرت بہتر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت دے دے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے نا، مجھے آپ مل کر بتائیں ہم اللہ تعالیٰ کو حساب دے سکتے؟ کہنا اللہ تعالیٰ مجھے بغیر حساب، بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں جائیں گے۔ یار اللہ کی جنت میں صبح کرو، اللہ کی جنت میں شام کرو، اللہ کی جنت میں رات کرو، جب آپ بستر پہ لیٹتے ہو یہ تینوں صورتیں پڑھتے رہا کرو۔ ہر زبان میں قرآن شریف کا ترجمہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس وہ نیٹ کا کنیکشن ہے نا یوٹیوب پر، اس پر آپ سورہ رحمان کا ترجمہ لگا لیا کرو، اس پہ غور کیا کرو۔ میں نے یہاں پہ جانا ہے، کوئی بات نہیں، یہ تھوڑا سا تکلیف ہے، یہ تھوڑی سی پریشانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گی، ابد الآباد کے لیے جنت ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ ولا يزکیہم ولہم عذاب علیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین طرح کے بندے اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا۔ ایک، رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں العاق لوالدہ، جو اپنے ماں باپ کا سخت نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے۔ ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو۔ آپ کو نہیں پتہ، آپ پردیس میں رہتے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کا ماما، آپ کا بابا، آپ کے ماں باپ کتنے اداس ہیں۔ روزانہ اپنی امی کو فون کرو، بابا کو فون کرو، حال پوچھو، دعائیں کرو۔ اگر وہ زندہ ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ آپ سے سونا بھی مانگتے ہیں، ان کو سونا بھی لے دو۔ باپ کی بدتمیزی نہیں کرتے، ماں کی بدتمیزی نہیں کرتے۔ ماں باپ کا دل دکھ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے، کیونکہ جس نے ماں باپ کا قدر نہیں کیا وہ بدبخت آدمی ہے۔ میں دو دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں صحت والی زندگی عطا فرما، جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما۔ دوسرا، رسول اللہ فرماتے ہیں دیوس آدمی، بے غیرت آدمی، اپنے گھروں میں حیا کا خیال کرو، غیرت کا خیال کرو۔ کسی سے بندے کے نجائز تعلق نہیں ہونے چاہیے، کسی عورت کے ساتھ زنا نہیں کرنا، بدی نہیں کرنی۔ جو زنا کرتا کرتا مر گیا اس پر جنت حرام ہے۔ نکاح کرو، ایک نکاح کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، دنیا کو چھوڑو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا گزارا نہیں ہے، نکاح کرو، زنا نہیں کرو۔ غیر عورتوں کو میسج کرنے والا، ٹیلی فون کرنے والا، غیر عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا، تنہائی میں اس سے ملنے والا، ان کے ساتھ بدی بدکاری کرنے والا دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ بے غیرت بندے پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، غیرت والی حیا والی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم نے دنیا کو نہیں دیکھنا۔
پھر رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب کا عادی ہے، بالخصوص جو یورپ ممالک میں آج کا میرا خطبہ سنیں، شراب کا عادی اگر شراب پیتے پیتے مر گیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام او قال لا يدخل الجنت قطار، چغل خور بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون سا بندہ؟ بولو، چغل خور۔ یہ عورتوں کو چگلی کی بہت عادت ہوتی ہے، کئی نیک لوگوں کو چگلی کی بہت، چگلی نہیں کرنی۔ میں نے جامع ترمذی میں ایک حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے دو چیزوں کی وجہ سے، ایک زبان کی وجہ سے اور ایک شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان سے بھائی کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کتنے فتنے ہیں زبان کے، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے ہم نے استغفار کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ بند کمرے میں، تنہائی میں بدی بدکاری کرنا اور بندہ یہ سمجھے میں عافیت میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی قسم دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جن گناہوں کے کرنے سے جنت حرام ہو جاتی ہے، اور جنت حرام ہو جاتی ہے اور جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں جہنم والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کا یہ خطبہ آپ بار بار سنیے گا، یہ آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ آپ میرا نام لکھیں گے نا عبد المنان راسخ، تو آپ کو یوٹیوب پر میرے خطبات انشاءاللہ مل جائیں گے۔ یقین مانیں میں راستے میں غور کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، آپ سے میری پھر ملاقات نہ ہو، تو میں کون سا موضوع آپ کے سامنے بیان کروں۔ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ مجھے میرے خاندان سے زیادہ پیارے ہیں، ہمارا اسلام کا رشتہ ہے، نبی علیہ السلام کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے، آپ مجھے میرے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں۔ میں نے بڑا سوچا میں کون سا موضوع بیان کروں، تو میرا دل اس پر مطمئن ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا غم نہیں آپ نے کرنا، دنیا کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، دنیا بہت تھوڑی ہے۔ سب بولو دنیا بہت تھوڑی ہے، انشاءاللہ اللہ کی جنت ہماری منتظر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہم اجعلنا من اہل الجنہ ولا تجعلنا من اہل النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انت ربنا وولینا وانت ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللهم إنا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔